خوش آمدید ناظرین و سامعین، ایک ایسی لڑکی کی سچ بیانی آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں جس نے محبت میں دی قربانی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قربانی کا انداز جداگانہ ہوتا ہے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں اس پیاری سی محبت کی کہانی کو، کس نے کیا پایا کیا کھویا۔ بڑھتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف۔ گزارش کرتی ہوں پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ہاں بیل کو اس کے ساتھ ضرور پریس کریں۔ میں تمہیں پیار کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی اور سچائی ہو سکتی ہے؟ میں نے اس کی گہری شربتی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں کیسے یقین دلاؤں، میرے انداز میں بے بسی تھی۔ اس نے سر کو ہلکا سا جھٹکا۔ مگر تم ہی بتاؤ، خالی خلی محبت سے ہوتا کیا ہے؟ کیا اس سے پیٹ بھرا جا سکتا ہے؟ مائرہ، تم اتنی مادہ پرست پہلے تو نہیں تھی۔ میرا لہجہ بہت افسردہ ہو گیا۔ یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ زندگی کی دلکشی رنگینی سے تمہارا اعتبار ہی اٹھ گیا ہے کیا تم؟ سنو اشر، مائرہ نے میری بات کو درمیان ہی سے کاٹ دیا۔ تم اگر بحث ہو تو میں بحث نہیں۔ میں نے ایڑیا رگڑ رگڑ کر اپنے باپ کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسی حالت میں میر و غالب نہیں، دوا اور ہسپتال یاد آتے ہیں۔ اپنے باپ کو ادھار مانگ کر کفن دیا ہے۔ قبر کے 13,000 ابھی بھی باقی ہیں اور تم کہتے ہو زندگی کی معنی آفرینی رنگینی آختو۔ اس نے فرش پر تھوک دیا۔ مجھے لگا جیسے اس نے فرش پر نہیں میرے حال پر تھوک دیا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوا وہ میری زندگی سے جا رہی ہے۔ میرا دل چاہا کہ اسے روک لوں، مگر کس طرح اس کو روکتا؟ روکنے کے لیے جواز کیا تھا؟ لفظ محبت زندگی کا جواز نہیں ہوتی۔ مائرہ میری کلاس فیلو تھی۔ ہم بچپن ہی سے ساتھ پڑھے تھے۔ ہمارے درمیان بچپن اور غربت دونوں مشترک تھی۔ وہ شکل و صورت سے بہت امیر تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اس کے بے شمار چاہنے والے تھے، مگر وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ میں حسین نہیں تھا، خوش شکل تھا۔ وہ میری دوست تھی۔ اس کے والد مستری انور سخت آدمی تھے۔ مائرہ کو اپنے حسن کا احساس تھا، مگر اس کے باوجود اس میں غرور نہیں تھا۔ وہ لاؤبالی فطرت کی لڑکی تھی۔ اس کے اندر کیا چل رہا تھا کبھی کسی کو اندازہ نہیں ہوا تھا، مگر میں اسے نہ جانے کب، کیوں اور کیسے چاہنے لگا یہ مجھے معلوم نہیں۔ احساس مجھے اس دن ہوا جب امی نے کہا مائرہ کا رشتہ آیا ہے۔ ہیں؟ مارے حیرت کے میرے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ مگر ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، میں نے بے ساختہ کہا۔ کیا مطلب تمہارا؟ تمہارا نہیں، مائرہ کا رشتہ آیا ہے، اس میں تم کہاں سے شامل ہو گئے؟ مگر ابھی تو وہ 8ویں میں پڑھ رہی ہے۔ امی کی تیز نگاہوں سے بچتے ہوئے میں نے کہا، لکڑیاں اور ککڑیاں دونوں دنوں میں بڑھتی ہیں، ماشاءاللہ نکلتا ہوا قد ہے۔ لڑکیوں کی جتنی جلدی شادی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، اور پھر مائرہ جیسی لڑکیاں تو جتنی بھی جلدی ہو اپنے گھر کی ہو جائیں تو اچھا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے امی کی طرف دیکھا۔ مائرہ جیسی لڑکیوں سے آپ کا کیا مطلب؟ اس عمر میں اس پر نظریں پڑتی ہیں جبکہ ابھی تو اس کو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں ہے۔ جب خوبصورتی اپنے آپ کو جاننے پہچانے لگتی ہے بیٹا جی، تو حسن عذاب بننے لگ جاتا ہے۔ تم ابھی یہ نہیں سمجھو گے۔ امی کا لہجہ بہت بھاری تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن مائرہ کے رشتے کی بات نے مجھے مردہ سا کر دیا۔ ہمارے گھر ایک ہی گلی میں تھے۔ میں نے دوسرے دن مائرہ کو دیکھا تو پوچھا، سنا ہے تمہارا رشتہ آیا ہے، تو اس میں نئی بات کیا ہے؟ رشتے تو آتے ہی رہتے ہیں، اس مرتبہ رشتہ خالہ نے بھیجا ہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے کیا، اماں کا مسئلہ ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، پھر پتہ چلا کہ رشتہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ خالہ کو اپنے کلرک بیٹے کے لیے جہیز کی ضرورت تھی۔ مائرہ کے گھر والوں کے پاس غربت اور مائرہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ دن گزرتے رہے، میں نے رو دھو کر BA کر لیا اور نوکری کے لیے جوتیاں چٹکانے لگا۔ لیکن میں کوئی غیر معمولی طالب علم نہیں تھا، بس BA کر لیا تھا۔ BA تو مائرہ نے بھی کیا تھا، لیکن اس کو بڑی جلدی نوکری مل جاتی تھی اور چھوٹ بھی جاتی تھی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ غربت میں پلی لڑکیوں کے لیے عصمت اور عفت سے بڑی دولت کوئی اور نہیں ہوتی۔ فون کی گھنٹی بجی، میری آنکھ کھلی تو اسکرین پر مائرہ کا نمبر روشن تھا۔ میں نے جمائی لی اور ریسیو کر کے اس سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ آج صبح ہی صبح فون کر لیا، 12:30 بجے دوپہر کو صبح ہی صبح کہتے ہو۔ اچھا خیر یہ باتیں چھوڑو، میں نے تمہاری نوکری کی بات کر لی ہے، فوراً پہنچو۔ اس کے کہنے پر میں جب پہنچا تو کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ناگواری کا احساس جتایا مجھ پر اور کہا کہ کب سے انتظار کر رہے ہیں درانی صاحب تمہارا۔ درانی صاحب یہ جاب کے لیے آئے ہیں، اس نے مجھ سے درانی صاحب کو ملواتے ہوئے کہا۔ اس کے ڈاکیومنٹس دیکھ لیے ہیں آپ نے؟ جی ہاں، آپ بھی دیکھ لیں، مائرہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، جب تم نے دیکھ لیا ہے تو کام سمجھا دو اور تنخواہ بتا دو، کام تو تم نے ہی لینا ہے۔ درانی صاحب نے بے نیازی سے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے، لگتا ہے ساری خوبصورتی تم نے ہی چرا لی ہے، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ بڑا عجیب سا تضحیک آمیز جملہ تھا درانی صاحب کا، مگر مائرہ نے کوئی رد عمل دیے بغیر باہر کا رخ کیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ باہر آ گیا۔ تم ذرا بیٹھو، میں ابھی تمہارا لیٹر بنوا کر لاتی ہوں۔ اس نے اپنی میز کے سامنے 2 کرسیوں پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
مبارک ہو، اس نے کہا، فیلڈ آفیسر کے طور پر تمہارا جاب لیٹر ہے، 18,000 تنخواہ ہے، کل تمہاری موٹر سائیکل بھی مل جائے گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر اس نے مجھے بولنے سے روکتے ہوئے کہا، چھٹی ہونے میں تھوڑی ہی دیر رہتی ہے، تم میرا انتظار کرو۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ اب مجھے الجھن ہو رہی تھی کیونکہ مجھے اس کے باس کا وہ جملہ چبھ رہا تھا۔ میں نے کہا، اس نے کیوں یہ بات کہی تھی؟ وہ تو پاگل ہے، مجھے پاگل نہ بناؤ۔ اس کا جملہ بتا رہا ہے کہ کوئی بات پاگل پن سے دیوانگی تک آ گئی ہے۔ اشر، تم دنیا کو کیا سمجھتے ہو؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ تم سمجھتے ہو کہ مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کا کوئی حصول نہیں چاہے گا؟ کوئی میری قیمت لگانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ کوئی مجھے 2 گھنٹے کے لیے اتنا نہیں دے سکتا جتنی میری تنخواہ ہے مہینے بھر کی؟ کیا تم نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیسا فیصلہ؟ کیا تم دورانی سے شادی کر رہی ہو؟ تم بیوقوف ہو، بات سنو اور منہ بند کر کے، وہ بولی۔ میں نے جلدی سے اپنا منہ بند کر لیا۔ وہ کہنے لگی، مجھے اپنے ساتھ ہمیشہ تمہارا خیال رہا ہے، ہم دونوں کے گھریلو حالات تقریباً ایک جیسے ہیں، نہ تمہارا مجھ سے نہ میرا تم سے کچھ چھپا ہوا ہے، اس لیے میں جو کچھ کر سکتی ہوں اپنے لیے بھی کروں گی اور تمہارے لیے بھی۔ سال بھر سے تم نوکری کی تلاش کر رہے ہو، کیا تم کو نوکری ملی؟ اس لیے میں نے تمہیں اپنا بھائی بنا کر پیش کیا ہے، دورانی کے سامنے سفارش کی ہے۔ میں جاب نہیں کر سکتا، میں نے اس سے کہا۔ میں تمہارا نقلی بھائی، جعلی بھائی بن کر کام نہیں کر سکتا۔ بھائی بنتے ہوئے انا پر چوٹ پڑتی ہے۔ نہیں، میں اپنے جذبے کو بدنام نہیں کر سکتا۔ وہ ہنسنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے اشر تمہیں؟ یہ بے تکی باتیں رہنے دو، ملازمت کرو، اچھی جگہ مل جائے تو اس جگہ پاؤں ٹکاؤ، مزید اوپر جانے کی کوشش کرو، خالی محبت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ مجھ سے دورانی جیسے خبیث لوگ برداشت نہیں ہوتے۔ اس کا انداز، اس کا عامیانہ پن ابھی تک مجھے کھولا رہا تھا، لیکن اس کے کہنے پر میں نے پھر بھی آفس کو جوائن کر لیا۔ ایک دن میں اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا کہ دورانی صاحب نے مجھے بلوایا۔ کہا کہ اشر، تم ذرا ایئرپورٹ چلے جاؤ، اسلام آباد سے میری بہن اور بیٹی آ رہی ہے، گھر کا ڈرائیور چھٹی پر ہے، انہیں لے آؤ اور پھر مجھ سے آ کر ملنا، دبئی سے کنٹینر آ رہا ہے۔ پھر ایک سوال مجھ سے پوچھا، اشر کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم اپنی ملازمت سے مطمئن ہو؟ کیا مطلب سر؟ میں سمجھا نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کام بہت زیادہ ہے، تنخواہ اس کے مقابلے میں کم ہے، مگر تم نے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں کی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، سر مجبوری سب کچھ کرواتی ہے۔ وہ ہنسنے لگے، ان کا پھولا پھولا سا منہ مزید پھول گیا، موٹے موٹے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے کہنے لگے، صحیح کہا، مجبوری سب کچھ کرواتی ہے۔ چلو خیر، اس موضوع پر پھر بات کریں گے، دیر ہو رہی ہے، ایئرپورٹ چلے جاؤ۔ ایئرپورٹ پہنچ کر سوچا اس لڑکی کو پہچانوں گا کیسے، مگر کمال کی آشنائی کے 25-30 سال کی وہ لڑکی ایک خاتون کے ساتھ مجھے نظر آ گئی، کیونکہ وہ بالکل اپنے باپ دورانی صاحب جیسی تھی۔ بھاری بھرکم جسم، سانولی رنگت، چھوٹی چھوٹی موٹی انگلیوں والا ہاتھ، چھوٹا سا قد، پھولا ہوا چہرہ۔ آپ مس دورانی ہیں؟ جی ہاں، اس نے کہا، میں اشر ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ڈیڈی نے مجھے آپ کا نام اور تصویر واٹس ایپ کر دی تھی، اور پھر میں نے ان کو کار میں بٹھایا اور ان کے گھر میں ان کو ڈراپ کر دیا۔ واپس آفس میں آ چکا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ دورانی صاحب کا لہجہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوتا جا رہا تھا۔ شب و روز بیت رہے تھے، میری تنخواہ میں 2 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس دوران مائرہ سے ہلکی پھلکی ملاقاتیں جاری رہیں۔ کام بہت بڑھ گیا تھا، مائرہ کا عہدہ بھی بڑھ گیا تھا، لیکن وہ مجھ سے اب بھی پہلے ہی کی طرح ملتی تھی اور مصروفیات نے زندگی کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مائرہ جیسی مضبوط لڑکی نے کیا روپے پیسے کے پھیر میں آ کر مجھ سے کنارہ کشی کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری محبت ختم ہو چکی ہے؟ وہ محبت جس میں شاید میں اکیلا ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، وہ صرف مجھے جذباتی سہارے کے طور پر استعمال کرتی رہی۔ عجیب دنیا ہے، قدم قدم پر نت نئے تماشے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سنبل کی سالگرہ میں بھی مدعو تھا۔ سنبل وہی دورانی صاحب کی موٹی سی بیٹی۔ اور پھر دوسرے دن چھٹی کے باعث میں دفتر نہیں گیا۔ 11 بجے کے قریب مجھے مائرہ کا فون آیا، کہاں ہو آج کل ملتے ہی نہیں؟ میں تو قابل رسائی ہوں مگر شاید تمہاری حدود میں نہیں رہا۔ اب یہ تانے بازی چھوڑو، آج دوپہر کا کھانا کہیں باہر کھاتے ہیں، تم مجھے پک کر لینا، اس نے ہمیشہ کی طرح حکم دیا، اور میں نے صرف اچھا ہی کہا۔ 1:30 بجے ہم ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے، لیکن پہلے ایک وعدہ کرو۔ کیسا وعدہ؟ ایسی کیا بات ہے جو نوبت وعدے وعید تک پہنچ گئی؟ اب تم عمر کے اس حصے میں ہو جہاں تمہیں بڑا ہو جانا چاہیے، وہ تنک کر بولی۔ میں تمہارے ہر وقت کے تازیانوں سے تنگ ہوں۔ اچھا کہو، میں نے کہا، میں تمہاری بات کا منتظر ہوں۔ تم نے سنبل کو دیکھا ہے؟ ہاں۔ پھر
दुरानी साहब उसकी शादी करना चाहते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा कोई मैरिज ब्यूरो तो है नहीं। उन्हें मैरिज ब्यूरो वाली की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत है। वो तुमसे अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, मायरा ने इंतहाई इत्मीनान से बताया और मेरी तरफ देखने लगी। थोड़ी देर तक तो मेरी समझ में नहीं आया उसकी बात का मैं क्या जवाब दूं। मैं उसको देखता रहा। क्या हो गया है तुम्हें? क्या इतने शानदार प्रपोजल ने तुम्हारे होश उड़ा दिए हैं? मगर ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? क्यों, क्या उसकी शक्ल अच्छी नहीं है? हाँ हाँ, मैंने आहिस्तगी से कहा, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। क्यों? वो मुझे अच्छी नहीं लगती, ना ही उसके मुतालिक कभी मैंने ये सोचा है, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं है मैं उससे शादी करूं। देखो अशर, दुरानी साहब तुमको पसंद करते हैं, तुम्हारे मिजाज और जिम्मेदाराना रवैये से बहुत मुतासिर हैं। अपनी इकलौती रईस बेटी के लिए एक ऐसा दामाद चाहते हैं जो उनकी बेटी का ख्याल रख सके, यानी बर्दाश्त कर सके। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, वो मगरूर खुद पसंद लड़की है, मैं हरगिज़ उससे शादी नहीं कर सकता। वजह क्या तुम नहीं जानती हो? तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम मुझसे शादी करोगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने उससे पूछा। मैं अपना ख्याल नहीं, इरादा बताऊंगी, लेकिन मेरे इस ख्याल और इरादे से तुम्हारा मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं। जाहिर है जब 1 करोड़पति मौजूद है तो मैं कंगला तुम्हारी निगाह में क्या हैसियत रखता हूँ। मेरे लहजे में तलखी थी। लेकिन सुंबुल जैसी नकचड़ी लड़की मुझसे क्यों शादी करेगी? मैंने उससे सवाल पूछा। उसी की ख्वाहिश है, मायरा ने कहा। उसको तुम अच्छे लगे हो। मुझ में ऐसी क्या बात है? उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी खूबसूरती, उसका पैसा, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा नर्म मिजाज और सादतमंद होना, ये दोनों खूबियाँ दोनों बाप बेटी को पसंद आ गई हैं। एक बात पूछूं? मैंने मायरा को गहरी निगाह से देखते हुए पूछा। पूछो। मैंने कभी कोई बात बताने से गुरेज किया है। क्या दुरानी से शादी करोगी? पता नहीं, उसने कंधे उचकाए। लेकिन अम्मी अब्बू को कौन समझाएगा? मैंने कहा। उन्होंने एक चांद सी बहू का ख्वाब देखा है। चांद सी बहू? मायरा हंसी। जब बहू सोने चांदी से लदी फंदी आएगी तो फिर हर बहू मिसले चांद हो जाती है। और तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी अम्मी से मैंने बात कर ली है, वो राजी हैं। माएँ मुस्तकबिल को महफूज देखना चाहती हैं। कब और मुझसे पूछे बगैर मुझे पता था कि तुम मान जाओगे, क्योंकि तुम मेरी कभी कोई बात रद्द नहीं कर सकते, इतना तो मैं जानती हूँ। मैं उसे देखता रह गया। मैं कह रही हूँ, अच्छी ज़िंदगी और कामयाब फ्यूचर के ख्वाब को पूरा करो, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। और फिर दुरानी साहब ने उसके बाद मुझे बुलाया। कहा कि मुझे तुम्हारी सादतमंदी बहुत अच्छी लगी है। मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ क्योंकि तुम एक ज़िम्मेदार इंसान हो। और मैंने सादतमंदी के साथ अपनी माँ और मायरा की रजामंदी से शादी के लिए हाँ कर दी। महीने भर के बाद हमारी शादी हो गई। दुरानी साहब ने जो मकान मुझे देखने के लिए भेजा था, उसी मकान को उन्होंने मेरे नाम कर दिया शादी के तोहफे के तौर पर, जबकि मकान में तमाम खरीदारी सुंबुल ने अपनी मर्जी से की थी। शादी के शुरू के चंद दिन अम्मी हमारे साथ रहीं, फिर अपने पुराने घर वापस चली गई। अब्बू को फैक्ट्री जाना होता था जो यहाँ से बहुत दूर थी। अशर, अगर तुम बुरा ना मानो तो अम्मी और अब्बू को यहाँ ले आओ, सुंबुल ने मुझसे कहा। अच्छा, लेकिन हमारी ज़ाती ज़िंदगी में खलल पड़ेगा, मैंने कहा। वो कैसे? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मिजाज के बरक्स कोई बात हो, तुम्हें बुरा लगे, हम दोनों के दरमियान कोई ऊंच नीच किसी मुश्किल में हमें डाल दे। मैंने साफ गोई से कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, सुंबुल ने मुस्कुराकर कहा। मुझे मालूम है कि तुम्हें अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है। उन्हीं की मोहब्बत की वजह से तुम नौकरी मिलने के बावजूद दुबई नहीं गए। तुम्हें किसने बताया? मायरा ने बताया। अच्छा, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। पता नहीं क्यों मैं मायरा के मुतालिक उससे बात नहीं करना चाहता था। क्या तुम्हें मायरा पसंद थी? सुंबुल ने अचानक पूछा। क्या मतलब? ऐसे ही पूछ रही हूँ। तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। शुरू में हम समझे कि तुम दोनों भाई बहन हो, लेकिन फिर पता चला कि क्लास फेलो और बचपन के दोस्त हो। तुमने मायरा से शादी क्यों नहीं की? अगर उससे शादी करता तो तुमसे शादी कैसे होती? मैंने हंसकर कहा। हाँ, सुंबुल ने कहा, सही कहा तुमने। मायरा कह रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत का मतलब शादी हो। तुमने हमेशा ही मायरा के लिए कुछ न कुछ किया है। मायरा ने बताया था किस तरह तुम उसके लिए दोपहर में खाना लेकर जाते थे, कितने तंग हालात थे उसके। कई बार तुमने अपने बजाय उसकी फीसें भरी हैं। अच्छे दोस्त थे तुम। मोहब्बत के एहसान चुकाए नहीं जा सकते, लेकिन जो अच्छी ज़िंदगी के लिए हम एक दूसरे को दे सकते हैं वो अपने दोस्त को हमें ज़रूर देना चाहिए। शादी क्या है, वो तो किसी से भी हो सकती है। चंद दिनों के बाद हर औरत हर मर्द यकसा हो जाते हैं। मसला तो मोहब्बत का है, वो हमेशा बाकी रहती है, सुंबुल ने बड़ी सादगी से कहा। मैं यकटुक उसे देख रहा था। तो मायरा को भी मुझसे मोहब्बत थी, फिर भी उसने कुर्बानी दी सिर्फ इसलिए कि उसकी मोहब्बत गुर्बत पे दफन ना हो जाए। मायरा के पास खूबसूरती है, वो जब चाहे अपनी ज़िंदगी संवार सकती है, मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। शायद इसलिए उसने अपनी मोहब्बत मेरे सामने कुर्बान कर दी। खुश आमदीद नाज़रीन सामईन।